افراد جو قرآن کی محفل میں لپک کر آتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی محفل کو تلاش کر کے بھاگ کے دوڑ کر آتے ہیں، کیونکہ رحمتوں والی برکت والی مجلس ہے اللہ کے قرآن کی۔ جب بندہ قرآن کو توجہ سے، جتنا توجہ ہوگی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا انہماک ہوگا، جتنا غور و فکر اور بصیرت و بصارت کے ساتھ آپ سنو گے، اتنا اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی، اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی۔ حقیقت ہے کتنے لوگ ہیں جو یلا وار ساری کیا یلا وار پھر دے ودن لمب لچڑ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں محفل قرآن نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ کتاب یقین جانیے یہ سن رہے ہو تو اس میں الفاظ نہیں، کوئی شبینے سننے والے، کوئی ختم سننے والے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، جو سنتے ہیں تو توجہ سے پتہ ہوتا ہے کیا سمجھائی جا رہی ہے بات، کیا دعوت دی جا رہی ہے، کیا قرآن کی آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، جب بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرو، کوئی بلند بلند آواز کر کے سبھی کرو کے اندر لا الہ الا اللہ کے ورد نہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کے ورد کوئی اونچی آواز سے نہیں، بلکہ فی نفس کا، فی نفس کا، اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ فرمایا تضرعا وخیفا، اللہ کا نام لو تو عاجزی تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور خیفا خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ، ودون الجہر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی پکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل، دون الجہر من القول، بلند باتوں کے ذریعے، بلند کے الفاظ کے ذریعے اللہ کو ذکر، اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خیفہ کیا کرو تے مار کا ہیں۔ بہت ساری مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں وہ رات کو اٹھ کر اذان کے بعد پھر ذکر شروع کر دیتے ہیں، یا نماز کے بعد نا لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ، اور مسجد میں وہ گونج رہی ہوتی ہے ساری مسجد لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعت ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ، میرے نبی کو خطاب اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھو، تضرعا وخیفا، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ کہہ دیا تھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اللہ نے مزید وضاحت فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، خیال کرنا اپنی باتوں اور آواز اور تسبیح و تعلیل کو بلند نہیں کرنا، آواز بلند نہیں کرنی، بالغدو والآصال، اللہ پاک فرماتے ہیں صبح شام میں مجھے یاد رکھو، صبح شام میری یاد کے اندر تمہارا وقت گزرنا چاہیے۔ مراد صبح شام کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہر وقت کس کو یاد رکھو۔ سب سے بڑا ذکر پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ ہر معاملہ کرتے ہوئے کس کو سامنے رکھے؟ اللہ کی ذات کو، کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ معاملہ کر رہے ہو انسان سے، لیکن سمجھ لو دو آدمیوں معاملہ کرنے والے، سمجھو کہ تیسرا کون ہے؟ تین بیٹھے ہو، سمجھو چوتھا کون ہے؟ یہ جو چوتھا سمجھ رہے ہو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ چار ہو تو پانچواں اللہ کو یاد رکھو، یہ ہے اللہ پاک کا ذکر۔ ہر معاملے میں سمجھو کہ اللہ شامل حال ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا ذکر ہے۔ ویسے بھی اللہ کی تسبیح و تعلیل بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہر وقت دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عظمتیں، جب بھی کوئی چیز دیکھو، کوئی درخت پھلدار دیکھا آپ نے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا، کوئی باغ اور کھیتی باڑی کو دیکھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنی دکان کی رونق کو دیکھا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ویسے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کل احیان، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ کو یاد کرنے کا وہی طریقہ رسول اللہ والا، من دون الجہار، بلند آواز سے نہیں، خفیہ طریقے سے
آہستہ آہستہ آگے اللہ نے فرمایا ولا تکم من الغافلین، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، فرشتے وہ ملائکہ، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی بندگی اور عبادت سے کبھی تکبر اختیار نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ ہوں، اللہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ میری بندگی سے کتراتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، بلکہ میرے آگے جھکتے رہتے ہیں، عملاً بھی اور قولاً بھی اور عملاً بھی، ہر لحاظ سے جو حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، کر گزرتے ہیں، میرے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری عبادت سے تکبر اختیار نہ کرو، بلکہ میری بندگی اور عبادت کرو، اور میری بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو